جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ نواز شریف کے جتنے حمایتی میڈیا میں کام کرتے ہیں وہ سب اس زور پہ اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ وہ رات کو سو جائیں اور صبح سویرے جب وہ اٹھیں تو یہ اعلان ہر طرف ہو رہا ہو، بریکنگ نیوز چل رہی ہو کہ نواز شریف کی نااہلی معاف کر دی گئی ہے اور مسلم لیگ نواز کی ڈیل ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، اور انہوں نے اسی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے جس پر وہ پہلے ایٹیز اور نائنٹیز میں کرتے رہے یا 2013 سے 2018 تک کرتے رہے۔ یہ ان کی پوری کوشش ہے، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ادھر سے بھی کوئی بات جوڑیں، کوئی ادھر سے جوڑیں، اور جناب نواز شریف جو ہے وہ ان کے سہانے خواب آ رہے ہیں۔ سہانے خواب ان کو کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے کافی ٹائم سے، اب جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، نہ اب پنجاب میں حکومت ہے، کیونکہ جب 2007 میں الیکشن ہونے تھے تو 2008 میں ہوئے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو پنجاب میں نہیں تھی، تو ان کو پنجاب میں گورنمنٹ مل گئی تو وارے نیارے تھے، کیونکہ پنجاب میں گورنمنٹ ہونا یعنی آپ کا 60% پاکستان یا 70% پاکستان پر قبضہ ہے، تو وہاں پر ان کے وارے نیارے چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تشتری میں رکھ کے ان کو جو ہے وہ بٹھا دیا، تو پھر ان کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ سینٹر میں بھی ان کی گورنمنٹ اور پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ۔ اب جناب نہ تو سینٹر میں کچھ چلتا ہے نہ ہی پنجاب میں کچھ چلتا ہے، تو اب جو ان کے حمایتی ہیں میڈیا میں، ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ دو اور چوپڑی ہوئی وہ بند ہو گئی۔ اب وہ ادھر ادھر کی چیزیں ملا کے کہتے ہیں نواز شریف جناب کسی طرح سے وہ معاف ہو جائے۔ اب معاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ معاف ہوگا تو وہ یہی پاکستان ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعظم کو تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی چھپکلی ہے جو کہ کوئی نگل نہیں سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روز کہتے ہیں کہ ان کا تو کیس چلا تھا پاناما سے، وہ پاناما لیکس آئی تھی نا، وہاں سے چلا تھا، تو اقامہ پر جو ہے نا وہ کورٹ نے نکال دیا۔ نواز شریف صاحب خود کہتے رہے، یعنی ان کی نظر میں اقامہ جو ہے وہ کوئی جرم نہیں۔ اقامے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی عرب ملک میں کام کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو بیسیکلی وہ چاہے کمپنی آپ کی اپنی ذاتی ہو یا آپ کے بیٹے کی ہو یا آپ کے جو ہے نا وہ کسی اور رشتہ دار کی ہو، جب آپ اقامہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 نمبری کرنی ہے، کیونکہ ویسے تو آپ گورنمنٹ میں ہیں، تو آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں جانا چاہیں تو آپ کو ویزا جو ہے نا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ کو اور بھی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ اقامے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ کے نام کے اگینسٹ ٹرانزیکشنز گلوبلی آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ اس اقامے کی بیس پر ہوتی ہے۔ اور اقامہ کیوں دیتے ہیں یہ عرب کنٹریز آپ کو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ پچھلے بہت سارے سالوں سے کیا ہوا ہے۔ یہ پی آئی اے جس نے متحدہ عرب امارات کو ایمریٹس ایئر لائن بنا کے دی، ذرا ان کی سروس دیکھیے اور اپنی پی آئی اے کی دیکھیے۔ پھر یہی شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ جناب نواز شریف کی اس ٹرم میں منسٹر تھے سول ایویشن کے، جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت بنی، تو اب خاقان عباسی صاحب کی اپنی ایئر لائن چل رہی ہے، تو پی آئی اے کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ تو یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ کیسے کام جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں۔ پھر یہ عرب ملک آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ سے پتلی گلی میں سمندر اندر مڑ جاتا ہے اور گھومتا گھماتا جو ہے نا وہ دبئی تک پہنچتا ہے، تو دبئی سارے پیسے کما رہا ہے نا آپ سے۔ کیوں کما رہا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے پانیوں میں کوئی کام نہ ہونے پائے، اگر پاکستان کے پانیوں میں بندرگاہیں چلیں گی، یہاں بزنس ہوگا، تو دبئی کو کون پوچھے گا اندر کونے خدرے میں جا کے؟ تو انہوں نے جناب اپنا وہ بزنس چلانا ہے، اس لیے وہ آپ کو اقامے دیتے ہیں، اور آپ بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں وہ تو پاناما پر کیس تھا، اقامہ میں سزاؤں کی تنخواہ تو میں نے لی نہیں تھی۔ بھائی آپ نے اقامہ ہی 2 نمبر کاموں کے لیے رکھا،
آپ کے جو وہ دوسرے منسٹر تھے سیالکوٹ سے، جو ڈیفنس منسٹر ہوا پھر فارن منسٹر بنے آپ کے، ان کے پاس بھی اقامہ، جو آپ کے انٹیریئر منسٹر بنے تھے وہ بھی سیالکوٹ سے تھے، ان کے پاس بھی اقامہ۔ آپ سب نے 2 نمبری کرنی ہے اور 2 نمبریاں آپ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو تو جو ہے وہ کوئی اس طرح سے کہتا ہی نہیں ہے کہ آپ 2 نمبری کرتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، کھاتے ہیں تو ساتھ لگاتے بھی تو ہیں نا۔ یہ آپ کے بارے میں ہر روز ہر جگہ پر 100 نہیں ہزار دفعہ جو ہے نا وہ سننے کو ملتا ہے۔ یعنی لوگوں کی اخلاقیات اس حد تک آپ نے گرا دی ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں یا کوئی منسٹر ہیں تو آپ کے پاس سے اقامہ برآمد ہونا ہی آپ کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور ہماری تو یہ اندر کی یعنی انسانیت کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اقامہ ہونا ہی آپ کی زندگی بھر کے لیے نااہلی ہے، اور بلکہ اس میں نااہلی میں تو آگے تک جو ہے نا وہ جانا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب جو ہے نا اس کو بھاگ کے سرکار ضبط کر لینا چاہیے۔ لیکن سرکار بھی کیا کرے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو لا کے کچھ نہ کچھ کھلاتی رہتی ہے نا، ورنہ ان کی بھی پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ سارا چکر جو ہے وہ بیسیکلی جو 22 کروڑ ہے ان میں سے کوئی 21.5 کروڑ کو جو ہے نا وہ چکر دیا ہوا ہے، تو پیچھے کوئی 50 لاکھ رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساروں کو کہیں اور چھوٹے موٹے، کسی کو پرمٹ دے دیا، کسی کو لائسنس دے دیا، کسی کو ادھر کی ممبری، کسی کو ادھر کی ممبری، تو وہ بہت سارے جو ہیں وہ اس میں ٹل آ گئے، کچھ سرکاری نوکریوں میں کھپا دیے گئے۔ پیچھے جو ہیں وہ سارے جو رہ گئے انہوں نے باہر نکل کے کہا اقامہ کا کیس تھا، مجھے جو ہے وہ پاناما اقامہ، یہ سٹوریاں سناتے رہیں گے۔ جو دوسرے ہوں گے وہ کہیں گے جی کہ یہ جو ہے نا وہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے عزیز ہم وطنوں۔ تو یعنی ہمارے لیے یہ سب چیزیں یہ پلان کر کے بناتے ہیں، اور جب پلان کر کے بناتے ہیں تو عوام پھر جا کے ووٹ بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں۔ ویسے تو ان کے ووٹ ویسے ہی چوری ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کے اندر بہت خرابیاں ہیں، میں کوئی عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن کم از کم وہ ایک نیٹ اینڈ کلین نواز شریف سے تو بہت بہتر آدمی ہے۔ اس کے اندر بھلے جتنی مرضی خرابیاں، اس نے بھی یہ کہا میرے پاس تو اتنے لوگوں کی ٹیم ہے اور میں نے یہ کر دینا اور میں نے وہ کر دینا، اور ان کا ایک وزیر وہ $200 بلین ہوں گے تو ان کے منہ پر ماریں گے۔ اخیر پر پتہ چلا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ان کے پاس تیاری تھی، نہ ان کے پاس پلاننگ تھی، نہ ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ تھی ملک کی کہ ملک کے پریکٹیکلی پرابلم کیا ہے، کیونکہ یہ کبھی ملک میں رہتی نہیں۔ تو عمران خان نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بہت جھوٹ بولے ہیں، لیکن اس حد تک تو ہے نا کہ کم از کم اس انسان کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ ایک نیٹ اینڈ کلین انسان ہے، اس حد تک ہم اس کو مان سکتے ہیں۔ کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس جو شواہد آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ اس کے اندر ایک لالچ نہیں ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہے جو ٹیٹیاں یہاں برآمد ہوئی ہیں۔ تو اب ان کے حمایتی کسی نہ کسی صورت یہ لوگوں کو باور کرانے کے چکر میں ہے کہ جی نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے، تو جناب آپ جو ہے وہ پہلے یعنی کچھ ٹائم پہلے یہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہتے تھے یہ پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے تو ہماری تو کٹی ہے ان سے۔ یعنی آپ کریں تو ٹھیک، پیپلز پارٹی تو ویسے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں کرنے والی ہے، لیکن آپ کریں تو ٹھیک، تو اگر ان کے بارے میں ذرا سا بھی شائبہ ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں 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 انہوں نے یہ کیسے کر لیا۔ ہمیں اس سے نہیں، اور اگر پیپلز پارٹی نے اس کی ڈیل کو کرنے کی کوشش کی اور ڈیل ایسی کی جو کہ ایک ڈیل سمجھی جائے، تو پھر اس پر جو ہے وہ بہت سارے اعتراضات اٹھیں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ابھی تو آپ کا جناب نااہل آپ ہیں، کیونکہ آپ قانونی طور پر آپ کی اپلیکیشنیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں، آپ نواز شریف تو بحال نہیں ہو سکتے۔ پیچھے رہ گیا ان کی بیٹی کا معاملہ، تو جناب ان کے بھی کیسز جو ہے نا وہ لگے ہیں، اور وہ روز دھمکیاں دیتی ہیں کہ میں جو ہے جناب ویڈیو چلا دوں گی، میں فلاں کر دوں گی۔ تو جو یہ اس طرح کے جتھے باز ہوتے ہیں، جتھے باز وہی ہوتے ہیں نا جو اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو یہ کر دینا، ہم وہ کر دیں گے، تو وہ بھی کبھی لیڈرشپ یعنی ان کے پاس بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ وہ گینگسٹر ضرور ہو سکتے ہیں، تھوڑے سے ہوں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ کنٹرول کریں گے۔ ابھی کنٹرول کرنے کے ہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب اپنی ایک وہ فورس بنا رہے ہیں، یعنی کرائے پر لوگ رکھ رہے ہیں، ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ نہ پنجاب میں گورنمنٹ ہے نہ آپ سینٹر میں گورنمنٹ ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب لوگوں کے جتھے بنائیں گے
کوئی 20-25 ہزار کا جو ہے نا وہ جتھا ہوگا جس کو روزانہ ہر مہینے کی تنخواہ دیں گے اور ان کو کہیں گے آپ ہمارے لیے لڑنے مرنے کے لیے آگے آ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ 20-25 ہزار کا کیمرے کے ٹرک سے جو ہے نا وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا مجمع دکھایا جا سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو اب یہ ان لائنز پر سوچ رہے ہیں جو افغانستان میں پچھلے 40 سال سے اپلائی ہو رہی ہیں۔ وہاں پر وارڈ لارڈ کام کر رہے تھے تو یہاں پر بھی اب نواز شریف صاحب وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اسی طرح کے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پہلے ایک فورس بنا چکے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ سب ایسے لوگ ہیں جو کہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ ہمیں عرب ممالک سے وہی ریلیشن چاہیے جو صرف ایک اسلامی برادر ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کوئی دوسرا بینیفٹ ان سے لینے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو کبھی ڈیولپ نہیں کریں گے۔ پاکستان کو ڈیولپ کریں گے تو پھر ان کو اتنا یہ سر کون کہے گا؟ بیچارے غریب لوگ ہیں، کوئی 20 ہزار کماتا ہے، کوئی 30 کماتا ہے، کوئی 50 کماتا ہے، کوئی 40 کماتا ہے، کسی کو پولیس بلا لیتی ہے، کسی کو جو ہے کوئی اور بلا لیتا ہے، تو بیچارے جو ہے نا وہ روز اسی چکر میں چاند کو روٹی کہتے رہتے ہیں۔ جب تک اس ملک کے لوگ ڈیولپ نہیں ہوں گے، یہ نواز شریف اینڈ کمپنی جیسے لوگ اور پی ٹی آئی جیسے لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی ہے، اور اقامہ ہونا ایک انتہائی بری بات ہے۔ جب تک ہم یہ اس طرح کی سوچ ڈیولپ نہیں کریں گے، ہمارے لیے یہاں کا سینیریو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو مداخلت کرتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اگر یہ رائٹ لیڈرشپ ہو تو۔ یعنی عمران خان کو اب 3 سال سے اوپر ہو گیا، تو اگر اس کے پاس کوئی پلان ہوتا جو یہ کہتے ہیں 22 سال اور 23 سال لگ گئے، تو بھائی اگر کوئی پلان ہوتا تو پہلے سال میں اس کو امپلیمنٹ کر لیتے، کم از کم 4 6 5 چیزیں تو فوری کر لیتے نا۔ آپ سے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور لوگ آپ کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہی نواز شریف اور شہباز شریف کا کام ہے کہ جی اوور ہیڈ بنا دو اور اس طرح کے کام کرو، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے رہو۔ تو یہ ایکسپلائٹیشن کا سلسلہ لوگوں نے یعنی اجازت دی ہوئی ہے نا، تو تبھی یہ چل رہا ہے۔ جس دن یہ اجازت بند ہو جائے گی اس دن یہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔